السلام علیکم اور آپ کو آج ورلڈ ان فوکس ود احمد علی نقوی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں بات کریں گے بیکاز ٹوڈے از دا 5th of August 2024 اور آج سے ایگزیکٹلی 5 سال پہلے اسی دن انڈیا نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا تھا اور کشمیر کے جو کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل تھے، آرٹیکل 370 اور 35A جن کے اوپر ہم بات کریں گے، ان کو ریووک کیا تھا، ایبروگیٹ کر دیا تھا، یا آسان لفظوں میں کشمیر کی جو آٹونمی تھی اس کو اور کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا گیا بائی دا انڈین گورنمنٹ۔ اور سنس دین اٹس 5 years۔ تو ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں اسی حوالے سے دیکھیں گے پاکستان کی گورنمنٹ کیونکہ اس کو یوم استحصال منا رہی ہے، ایکسپلائٹیشن ڈے منا رہی ہے کہ کس طریقے سے کشمیریوں کی ایکسپلائٹیشن کی گئی۔ تو اس انڈیا کا جو یہ ایکٹ تھا اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھے، اس کے حوالے سے پچھلے 5 سالوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، وٹ انڈیا ہیز اچیوڈ، اور انڈیا کی کرنٹ پالیسی کیا ہے کشمیر کو لے کے اور کشمیر کا جو سٹیٹس ہے اس کو لے کے، اور پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہو سکتے ہیں، ان تمام معاملات کے اوپر ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں کہ آرٹیکل 370 اور 35A ہے کیا۔ obviously ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ تو آج کی ایپیسوڈ میں نہیں کریں گے، نہ ہی میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہوں، بٹ جو فنڈامنٹل آئیڈیا ہے، اف یو نو دیٹ آرٹیکل 370 جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن، اٹ واز انکارپوریٹڈ ایز اے ریزلٹ آف این ایگریمنٹ بٹوین دی مہاراجا آف کشمیر اور جو انڈین گورنمنٹ ہے، اور انڈر دیٹ آرٹیکل 370 جو کشمیر کا سٹیٹس تھا وہ ایز اے سیپریٹ اینٹی ان انڈین یونین قائم رکھا گیا، اس کی اٹانومی رکھی گئی، اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس رکھا گیا جو کہ باقی تمام اسٹیٹ سے ڈفرینٹ تھا انڈیا کے اندر۔ اور وہ سٹیٹس کیا تھا کشمیر کے اندر کہ اس کے اپنی گورننس سسٹم ہوگا، اس کی اپنی ایمبلم ہوگی، اپنا فلیگ ہوگا، اپنی اسمبلی ہوگی، اور وہ جو انڈین ٹیریٹریز ہیں، جو اسٹیٹس ہیں یا یونین ٹیریٹریز ہیں، اس سے ہٹ کے اس کا سٹیٹس ہوگا۔ آرٹیکل 35A جو ہے وہ اوبیسلی انڈیا کے فنڈامنٹل رائٹس کے اندر آتا ہے، اور انڈر آرٹیکل 35A جو انڈین سٹیزنس کو رائٹ ٹو پراپرٹی ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے کشمیر کے اندر، اور کشمیر کے اندر انڈین ریزیڈنٹ رہ تو سکتے ہیں بٹ جو پراپرٹی کی اونرشپ کا رائٹ ہے وہ صرف کشمیریوں کا ہی ہے، اور ایک کائنڈ آف ایک ایکسکلوسیولی کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے۔ دیٹ واز دا پرنسپل آف آرٹیکل 35A۔ سو یہ دونوں آرٹیکل جو ہیں وہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس اور کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں پریزرو کرنے کے لیے یہ آرٹیکلز ایڈ کیے گئے تھے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن انڈیا کا ہوا تھا، اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو پریزرو کرنے کے لیے یہ جو آرٹیکلز تھے وہ ایڈ کیے گئے اس کے اندر۔ سو واٹ ہیپن واز، اوبیسلی یہ آرٹیکل بڑا پرانا ہے، ایور ہم جانتے ہیں کہ کانگریس کی دور میں نہرو صاحب نے یہ ایگریمنٹ جو کیا تھا اس وقت کی کشمیر کی گورنمنٹ کے ساتھ، مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ، اور انہوں نے ہی اس کو کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا تھا آفٹر دی پروملگیشن آف دا نیو کانسٹیٹیوشن ان 1950۔ بٹ ہم دیکھا کہ اس کے بعد سکسیسو کانگریس گورنمنٹس بھی تو اس کو آنر کرتی رہی ہیں، لیکن بی جے پی کا جو موقف رہا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، ان کا ہسٹوریکل موقف یہ رہا ہے کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو کشمیر کو انٹیگریٹ کریں گے ود انڈیا، اور اس کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ 2014 میں جب مودی صاحب پاور میں آتے ہیں تو وہ یہ اپنے مینیفیسٹو میں شامل تو کرتے ہیں لیکن ایسا ایکٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ پھر 2019 میں جب وہ دوبارہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے تو 2019 کے اندر ان کی جو میجارٹی تھی بہت سگنیفیکنٹ تھی، اور 2019 کے ٹائم پہ وہ ٹائم ہے جب ان کی انڈیا کے اندر بی جے پی کی جو پوزیشن تھی وہ سگنیفیکنٹلی بوسٹ ہوئی تھی۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم جانتے ہیں کہ 2014 کے بعد کچھ واقعات ایسے ہوئے، کچھ اٹیک ایسے ہوئے جس کی وجہ سے انڈیا پاکستان ریلیشن شپ بہت سگنیفیکنٹلی ڈیٹیریوریٹ ہوئے، اور انہی کانٹیکس میں کشمیر کے اندر جو ہیں وہ اٹیکس ہوتے رہے، جیسے پٹھان کوٹ کا اٹیک RPC کشمیر میں تو نہیں تھا بٹ کراس دا بارڈر انڈین پنجاب میں ہوا۔ اس کے بعد 2016 میں اری اٹیک ہوا، اور اس کے بعد سے انڈیا پاکستان کے درمیان میں جو کانفلکٹ ہے وہ سگنیفیکنٹلی ایسکیلیٹ کرتا رہا سنس دیٹ ٹائم۔ ایز اے رزلٹ جو 2019 کے الیکشن تھے اس میں اگین مودی صاحب کی پارٹی نے یہ پرومس کیا تھا کہ وہ اگر پاور میں آئیں گے تو آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کریں گے، اینڈ الٹیمیٹلی آن دا 5th of August 2019 ہم جانتے ہیں کہ جو آبویسلی بات ہے اس کے اندر جو انڈیا ہے اس نے یہ آرٹیکل ریووک کیا۔ ہم اس آرٹیکل ریووک کرنے کا جو ایکٹ ہے اس کو اس کانٹیکسٹ میں دے سکتے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں ریسنٹ ہسٹری میں سب سے جو سگنیفیکنٹ ایک کانفلکٹ اسکلیٹ کیا تھا دیٹ واز 2019 آفٹر دی پلوامہ انسیڈنٹ، جس میں 40 انڈین سولجرز مارے گئے تھے، اور اس کے
جواب میں انڈیا نے ایک سرجیکل اسٹرائک کی پاکستان کے اندر، اینڈ پاکستان ریٹیلیٹڈ تھرو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، جس کے اندر ہم نے ان کا جو پائلٹ ہیں ابھینندن ان کو اریسٹ کیا تھا. وہ واز لیٹر ریلیز بیک ٹو انڈیا. تو اس کانفلکٹ میں، یہ کانفلکٹ ہوا تھا فروری میں، 14 فروری کو پلوامہ اٹیک ہوا تھا اور 27 فروری کو یہ ڈاگ فائٹ ہوئی تھی انڈیا پاکستان میں. تو اس کو لے کے کانفلکٹ بڑا اسکلیٹ ہوتا ہے. obvious بات ہے اس فروری کے بعد الیکشن ہوئے اپریل مئی میں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب انڈین پرائم منسٹر گورنمنٹ آتی ہے مودی صاحب کی، تو the very first agenda that he fulfills is the revocation of the Article 370 and 35A، اور وہ اس کو ایک ہسٹورک اچیومنٹ کہتے ہیں because that was a historic demand of the BJP voters جو الٹیمیٹلی بی جے پی کی گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کی on 5th of August 2019. جو ہی انڈیا نے یہ اناؤنس کیا کہ اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے سے جو بعد میں پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا، اس کے بعد دو اور امپورٹنٹ پوائنٹ ڈیولپ کیے گئے. اگر آرٹیکل 370 ریووک کر دیا گیا ہے، آرٹیکل 35A ریووک کر دیا گیا ہے، تو اس کے کچھ فال آؤٹس ہوئے، اور فال آؤٹس یہ ہوئے ان میں سے ایک کہ اگر کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس نہیں رہا تو کیا اسٹیٹس ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو کشمیر کو، جو انڈین گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے سے کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائڈ کیا، اور دونوں یونین ٹیریٹریز جو تھیں ان کو انہوں نے مرج کر لیا ود دی یونین ٹیریٹری، مینس کہ ان کی فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹیریٹری بنا دی گئی کشمیر کو. اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کیونکہ پراپرٹی کا رائٹ ختم کر دیا گیا تو ڈومیسائل لاز چینج کیے، اور جو چونکہ اب آؤٹ سائڈ کشمیر کے لوگ بھی انڈیا میں پراپرٹی لے سکتے ہیں، سو دے آر ناؤ ایلیجیبل ٹو گیٹ دا ڈومیسائل. اور ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیموگرافک چینج کا جو پروسیس ہے اس کے بعد وہ شروع ہوتا ہے. بسائڈز دیٹ، جب انڈیا نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا اور اس کو انیکس کر لیا انڈر انڈین یونین ٹیریٹری بنا دیا اس کو، تو انڈیا نے ساتھ ہی اپنا پولیٹیکل میپ ایشو کیا جس کے اندر انہوں نے آزاد کشمیر GB، جس کو وہ انڈینز جو ہیں وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اس کو اور انڈین جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس کو انٹیگریٹ کر کے اپنا حصہ دکھایا گیا، اور اپ ٹو گلگت جو ہے انہوں نے اس کو انڈین یونین ٹیریٹری کا حصہ دکھایا. آسان اس میں انڈیا شوڈ افغانستان ایز اے بارڈر، اور پاکستان کا جو علاقہ ہے جو پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اور گلگت بلتستان کہتے ہیں، اس کو بھی اپنا حصہ دکھایا. تو یہ تو انڈیا کے ڈفرینٹ سٹیپس رہے. بٹ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کے اوپر لیٹیگیشن ہوئی، اور لیٹیگیشن ہم نے دیکھا کہ کورٹس میں کیس چلتے رہے. بٹ اس کورٹ کے کیس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے جو ہی آرٹیکل 370 ریووک کیا، اسی سے ایک دن پہلے ہی کشمیر کے اندر تمام قسم کی کمیونیکیشنز کو بین کر دیا گیا، انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئیں، اور ساتھ ہی جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرز تھے، آلموسٹ آل پولیٹیکل لیڈرز، ان کو انہوں نے یا تو ہاؤس اریسٹ کر لیا یا ان کو اریسٹ کر لیا گیا بائی دی پولیس ایٹ دیٹ ٹائم. اور جو کمیونیکیشنز تھیں وہ بین رہیں فار آلموسٹ 5 منتھس، اور کچھ ایریاز میں تو 1 سال تک جو انٹرنیٹ سروسز تھی وہ بند رکھی گئیں، فیئرنگ کہ دیر مائٹ بی اے پبلک ریئیکشن ٹو دیٹ پرٹیکولر ڈیسیژن. بسائڈ دیٹ ہم دیکھا کہ انڈیا کے اندر کی اپنی پارٹی سے مخالفت کی، کانگریس اپوز دس موو، اور اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ جب لیٹیگیشن ہوتی ہے تو کانگریس پارٹی بنتی ہے اس لیٹیگیشن میں، اور اس لیٹیگیشن کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے الٹیمیٹلی 2019 کے اندر ایک بڑا 20 کے اندر بڑا تاریخی ڈیسیژن دیا، اور اس ڈیسیژن کے اندر انہوں نے کہا کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے، سوری 2020 میں تو نہیں، اس کے بعد کووڈ آ گیا تھا، اس کے بعد جب سپریم کورٹ آف انڈیا نے ڈیسیژن دیا تو اس ڈیسیژن میں انہوں نے لارجلی دے اپ ہیلڈ انڈیاز ڈیسیژن، کہ جس میں انہوں نے کشمیر کا جو اسٹیٹس تھا اس کو ریووک کیا، اس ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 35A کو ایکسیپٹ کیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم جانتے ہیں کہ انڈین سپریم کورٹ نے 2 بڑے امپورٹنٹ آرڈرز ایشو کیے. ایک تو یہ تھا کہ آپ کشمیر کو یونین ٹیریٹری کے بجائے ایک اسٹیٹ ہوڈ جو ہے اس کی بنا دیں گے، اس کو ایک ریاست یا ایک پروونس کے طور پر جو ہے وہ بنا دیں گے، اور وہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ ریسٹور کی جائے. بٹ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کو اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کشمیر کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور کشمیر کی جو اسٹیٹ اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلی ہے وہ الیکٹ کی جائے میکسیمم بائی سپٹمبر 2024. سو اگلے مہینے یعنی سپٹمبر کے اینڈ تک انڈین گورنمنٹ از باؤنڈ بائی دا سپریم کورٹ آرڈر ٹو گو فار الیکشنز. اور ہم نے دیکھا کہ جو مودی صاحب کی گورنمنٹ ہے، اٹ ہیز بین ویری ووکل اباؤٹ اٹ دیٹ وہ الیکشن کروائیں گے. ابھی نیشنل الیکشن ہوئے تھے، دے آر موونگ ٹورڈز دا الیکشن ان کشمیر اسٹیٹ، اور کشمیر کا جو اسٹیٹ ہوڈ ہے یعنی اس کی جو ریاست کا درجہ ہے، اس کی جو پروونس کا درجہ ہے، وہ اس کو مل جائے گا ود ان فیو منتھس. بٹ ہیونگ سیڈ دس تھنگ ناظرین، اٹ مینس کہ انڈیا کی جو نمبر آف اسٹیٹس ہوں گی وہ 29 اسٹیٹس ہو جائیں گی، اینڈ کشمیر ول بی دا لیٹسٹ اسٹیٹ. سو ان دیٹ سینس کشمیر کو جو ہے وہ کمپلیٹلی انٹیگریٹ کر دیا جائے گا بائی سپٹمبر موسٹ لائکلی دس ایئر 2024 میں. یہ تو انڈین سائڈ کی اسٹوری تھی. آبویسلی جب انڈیا نے یہ ڈیسیژن کیا تو اس کو پاکستان کی طرف سے بہت اسٹرانگلی ریجیکٹ کیا گیا، اور پاکستان ہیو بین ویری ووکل کرٹک آف سچ اے ڈیسیژن. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کچھ میجرز لیے، جیسے ہم نے انڈیا کے ساتھ جو تمام ٹریڈ تھی اس کو بلاک کر دیا گیا،
اور ہم نے انڈین ایمبیسڈر کو, انڈین ہائی کمشنر کو جو ہے ان کو پاکستان سے نکال دیا گیا. اور سنس دین پاکستان کے اور انڈیا کے ریلیشن شپ ہیں وہ ڈپلومیٹکلی ڈاؤن گریڈیڈ ریلیشن شپ ہیں سنس 2019. بسائڈ دیٹ آبویسلی ہمارا جو ایسکیلیشن آف کانفلکٹ ہے وہ تو موجود رہا. تو ٹریڈ بلاک کر دی گئی اور ساتھ ہی ہم نے کہا کہ ڈپلومیٹک ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. بسائڈ دیٹ ہم نے انٹرنیشنل لابنگ کی اور ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی ہماری لابنگ کی وجہ سے, چونکہ چائنا نے بھی ریئیکٹ کیا, چائنا ہیز اٹس اون کلیمز آن اٹس اون پارٹ آف کشمیر, اور اس حوالے سے ہم دیکھیں تو چائنیز نے بھی اس کو کنڈیم کیا, اور الٹیمیٹلی ود دی ہیلپ آف China, Pakistan was able to take up this issue with the UN Security Council, جس کے کلوز ڈور میٹنگز ہوئیں, 2 or 3 میٹنگز ہوئیں UN Security Council کی کلوز ڈور میٹنگز ہوئی آن دا ایشو آف کشمیر. although ان میٹنگ کوئی کنکلوسیو رزلٹ نہیں نکلا, بٹ دیٹ ایکچولی ریوائٹلائزڈ اینڈ enforce this idea that Kashmir is an issue of international stature and it's an issue that is unresolved under the UN agenda even today. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ جو ہے وہ پاکستان اور اچانک سے ہمیں تھوڑا سا ریئیکشن جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے وہ نظر آتا ہے. بسائڈ دیٹ اب پاکستان کی ون آف دا پری کنڈیشن آف پاکستان فار اینی انگیجمنٹ ود انڈیا از کہ اگر انڈیا کشمیر کا جو آرٹیکل 370 اور 35A ہے اس کو ریسٹور کرے, کشمیریوں کی جو آٹونمی ہے اس کو انشور کرے. آلدو ہمارا جو آفیشیل اسٹینس ہے وہ یہ کہ ہم آرٹیکل 370 کو ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم آرٹیکل 35A کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, بیکاز کشمیر کین ناٹ بی پارٹ آف اینڈ مینشنڈ انڈین کانسٹیٹیوشن. انڈین کانسٹیٹیوشن سے پہلے UN ریزولوشن آ چکی تھیں, اس لیے اس کا اسٹیٹس نہیں ایکسیپٹ کیا جا سکتا. اس لیے اگر آرٹیکل ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اس کی ریووکیشن بھی ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. بٹ ہیونگ سیڈ دس تھنگ, ہماری جو ریزرویشنز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور ریزرویشن یہ ہے کہ کشمیر کی ڈیموگرافی اگر چینج ہو جائے گی دیٹ وڈ سگنیفیکنٹلی افیکٹ دی ریزولوشن آف کشمیر وچ ان پاکستان's perspective is based on the plebiscite in which the people of Kashmir would determine whether they want to join Pakistan or India, and this right has been given to them by the UN Security Council resolutions. اب آتے ہیں ناظرین کہ اب جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے پاسبل فیوچر کیا ہو سکتا ہے. جیسا میں نے کہا ابھی الیکشنز ہونے ہیں, اس کا اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی جائے گی. ان دیٹ کانٹیکسٹ اگر اسٹیٹ بن جاتی ہے تو شاید کشمیر کا جو پریویس اسٹیٹس تھا 2019 سے پہلے والا, وہ اسٹیٹس شاید دوبارہ بحال نہ ہو سکے. آسان لفظ میں انڈیا وڈ بی میکنگ اے سیل, اٹ از پٹنگ اے سیل آن the article 370 and 35A when it goes for the elections and restoration of the statehood. Both will happen this year as per the Indian Supreme Court order. سو اس سال پاکستان کے اندر 5 اگست کو جو ہم یوم استحصال منا رہے ہیں آج کا دن, یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اٹ از ہیپننگ ایٹ اے ٹائم جب ہم انٹرنلی بہت سگنیفیکنٹ کرائسس میں ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس از آلسو دا لاسٹ ٹائم دیٹ کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے ایز اے اسٹیٹ ہوڈ وہ نہیں ہوگا. اس کے بعد انڈیا کی وہ ایک پروونس کے طور پر ہوگا, اور کیا کوئی ملک اپنا پروونس فور گو کر دیتا ہے, دیٹس اے بگ کوسچن. ان دیٹ کانٹیکٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو ٹاکس ہیں وہ فردر کمپلیکیٹ ہو جائیں گی کشمیر کے اوپر. ہمارا سٹانس تو اسٹرانگ رہے گا, لیکن ہمارا سٹانس ان ریئلسٹک بن جائے گا وین کشمیر بیکمز اے پارٹ آف انڈین اسٹیٹ, اسٹیٹ کمیونٹیز کا حصہ بن جائے گا. Now, what are the options for Pakistan? Obviously, Pakistan does not have much options considering its own internal weaknesses. But what we can do is کہ ہم انٹرنیشنل ڈپلومیٹک جو انگیجمنٹ ہے اس کو بڑھائیں, ہم اپنا میسیج دنیا تک پہنچائیں, اور ہم کشمیریوں کی مدد سے کشمیریوں کی آواز بن کے اور کشمیریوں کو اپروچ کر کے اس کو جو ہے واضح اٹھائیں. بٹ ایٹ سیم ٹائم ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس وقت مودی صاحب گورنمنٹ ویک گورنمنٹ ہے. ہم انڈیا کے انٹرنلی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں بہت سارے گروپس کو, جیسے ہم کانگریس کو اپروچ کر سکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ایک انفارمل ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں, ہم کشمیریوں کے ساتھ ایک انفارمل ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں جس کے اندر ہم ان کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کر کے ہم ان کو کنونس کر سکتے ہیں that the potential roadblock between Pakistan and India would be this particular step taken by the Modi's government. And Modi government is not just a threat to the Indian liberal democracy and not just the liberal voices in India, but it is also a hindrance in the way of peace between Pakistan and India. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.